تم بخش کی ٹولی سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے۔ کہنا یا رسول اللہ، اگر اعلیٰ حضرت کے عشق کو دل میں لے کر کے بیٹھے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہنا یا رسول اللہ۔ ہمیشہ اکھلیش والا علاقہ مضبوط رہے گا کیا؟ ادھر والا بھاجپا والا کمزور ہے کیا؟ اگر نہیں ہے کمزور تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حسین۔ اور میں بڑی تیز بولتے ہیں یا حسین۔ سنو، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے۔ واقعی اگر ڈر لگتا ہے کہنا یا رسول اللہ، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، زینب اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ زینب اس کو تیرے شکریہ زینب اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے میرے دوستوں خاموش نہیں رہیں گے اس مصرے میں خصوصی طور پر عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شمیم رضا یار علی صاحب قبلہ و صدیق محترم جناب حضرت علامہ مولانا ریحان رضا صاحب قبلہ یار علی و شاعر ہندوستان جناب ساجد رضا نظامی صاحب قبلہ جملہ علماء کرام سے دعاؤں کا طالب ہوں، شعر پڑھتا ہوں کہ تم بخش کی ٹولی سے ادھر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، اور کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا ہے جینا، اختر سے بغاوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، اختر سے بغاوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ حضرات محترم، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے حضرت سید شہید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر ہو رہی ہے نا، اگر چاہنے والے حضور شہید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تو ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہنا یا رسول اللہ۔ شعر پڑھ دوں اجازت ہے؟ ایسے اجازت دیں گے، بس تیز انداز میں کہنا یا رسول اللہ۔ سن لے، خدا کرے کالی بلی جلی ہو جائے، جو سبحان اللہ نہ بولے ان کے منہ میں کھجلی ہو جائے۔ ڈاکٹر بھی دعا کرے گا مولانا نے کمال کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جن کو کھجلی نہیں کرانا نا وہ تیز آواز میں کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سنیں، بلائیں دور رہتی ہے ہمارے آستانے سے، کہنا یا رسول اللہ۔ جتنے شہید شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے خاموش نہ بیٹھیے گا اس شعر پہ، ایک بار پیشگی کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ بلائیں دور رہتی ہے ہمارے آستانے سے، تعلق ہو گیا جب سے شہید بابا کے آستانے سے، بلائیں دور رہتی ہے ہمارے آستانے سے، تعلق ہو گیا جب سے شہید بابا کے آستانے سے، اور زمانہ ان کے گھروں سے روشنی کی بھیک لیتا ہے، جو اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں شہید بابا کے آستانے سے، اسی حسین ماحول میں آئیے میں آپ لوگوں کو اسی دنیا میں لے چلتا ہوں جہاں پر پہنچ کر انسان کو رہنے بیٹھنے اٹھنے سہنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات انہی تمام تر خوبیوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ نہیں ہوگا کہ پیغام رسالت کو عام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہوگا جسے دنیا خطابت کی دنیا کہا کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں اعلان کر دوں کہ الحمدللہ جو آج کے مقرر خصوصی ہے حضور آقائی مولائی سیدی سندی حضور سید شباہت میں صاحب قبلہ مراد آبادی تشریف لا چکے ہیں، اور انہیں کے ساتھ ساتھ جناب غلام غوث غزالی صاحب قبلہ اور نور مجسم الہ آبادی سبھی کے سبھی افراد الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے بس 20 منٹ کا خطاب آپ لوگ سماعت کریں حضرت علامہ مولانا ریحان رضا یار علی صاحب قبلہ کی زبان مبارکہ سے۔ آئیے حضرت
الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فتح پور کی شان جناب شاداب رضا صاحب قبلہ فتح پوری بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم۔ جتنے بھی حضرات یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو کوئی زحمت نہ ہو تو آپ لوگ اپنی کرسیوں کو پر کر لیں۔ میرے دوستو جتنے بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ ایک شعر پڑھتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ جانے کون ہے، یہ جانے کون ہے راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، یہ جانے کون ہے راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، اگر ہوتے غلام مصطفیٰ۔ میرے دوستو جتنے بھی کھڑے ہوئے ان تمامی تر حضرات کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہوتے غلام مصطفیٰ تو آ جاتے اس محفل میں۔ دور بیٹھے ہیں تو ایسا لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں، دور بیٹھے اگر چوکیدار نہیں ہے، اگر ہمارے مولانا اظہر رضا صاحب قبلہ نوری نے اگر چوکیدار کے لیے نہیں بیٹھایا ہے تو آپ لوگ کرسیوں کو پر کر لیں۔ آئیے حضرت کا استقبال، خیر مقدم، ویلکم، سواگتم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی شعلے کریں، ایک زوردار نعرہ لگائے اور آپ تمامی تر حضرات کے ہاتھ فضاؤں میں لہرا کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ بڑی تیز آواز ہے، کھانا نہیں کھائے کیا؟ اگر واقعی کھانا کھا کر کہے تو اتنا سو بول دی، اتنی سی آواز اپنی بڑھا دیجئے۔ الحمدللہ یہ آپ اس انداز میں بولے کہ آپ کی آواز مدینہ طیبہ تک پہنچ جائے۔ اگر واقعی پہنچانا چاہتے میرے حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، گڑھی جار کے سنی مسلمان، گڑھی جار کے زندہ مسلمان۔ جو زندہ لوگ ہیں وہی بولیے گا۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا ریحان رضا صاحب یار اللہ۔ حاضرین مجلس، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الامین، آمین ثم آمین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ختم الرسل، دانائے سبل، مولائے کل، ہادیے بے کسا، چارائے ساجدر دمندہ، آقائے نعمت، دریائے رحمت، سمائے بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے یار، ہم غریبوں کے غم گسار، مدینے کے سلطان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں دل لگا کر دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک میری آواز جو سن رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار پر درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم بصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس جلسے کے خصوصی خطیب حضور سید صباحت میاں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے گڑھی جار میں حضرت کی جلوہ گری ہو چکی ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد رونق اسٹیج ہوں گے اور ماتھے کی نگاہوں سے آپ ان کا دیدار بھی کریں گے۔ میرے بائیں جانب مہمان نات خان، اس وقت فتح پور کی سرزمین سے چمکتا دمکتا ہوا ستارہ، میرا چھوٹا بھائی محمد شاداب رضا فتح پوری تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی ان سے نعت و منقبت بھی سماعت کریں گے۔ غلام نور مجسم جو مشہور نعت خواں ہیں اس زمانے کے،
اور سبھی آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور پہچانتے ہیں. بہرحال میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا نہیں اور بہت دیر کے لیے آیا نہیں. پریشان نہ ہوئیے گا, کچھ کام کی باتیں آپ سے کروں گا, 10-15 منٹ اپنی جگہ لے لوں گا, ٹھیک ہے. اب پردھان جی آپ گفتگو اس طرف سنیں, گفتگو نہ کریں. گفتگو یہ کرنے کی جگہ نہیں, گفتگو سننے کی جگہ ہے. جی جی بے شک, یہ گفتگو سننے کی جگہ ہے بھائی. آپ سننے آئے ہیں, آپ سنیں بیٹھ کر کے, ہے نا. ایک چیز میں بتا دوں, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ آپ درود شریف پڑھیں. درود شریف یہ علماء کرام جمع غفیر قافلہ بیٹھا ہوا ہے. کسی نے سوال کیا ایک عالم کی بارگاہ میں کہ یہ بتائیں قرآن افضل ہے یا درود افضل ہے. غور سے سننا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. قرآن افضل ہے یا درود افضل ہے؟ تو عالم صاحب نے جواب دیا کہ بھائی افضل تو قرآن ہے, کیونکہ صفت باری تعالیٰ ہے, افضل قرآن ہے. کہا اچھا اب یہ بتائیں قرآن پڑھنا افضل ہے کہ درود پڑھنا افضل ہے؟ تو عالم صاحب نے جواب دیا اگر پڑھنے کی بات ہے تو پھر درود پڑھنا افضل ہے. کیا پڑھنا افضل ہے؟ درود پڑھنا افضل ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہیں بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں اور میرے فرشتے قرآن پڑھتے ہیں, نہیں. لیکن یہ قرآن بھی ملے گا, حدیث بھی ملے گی, میں میرے فرشتے محبوب پر درود پڑھتے ہیں. بے شک زندہ باد. وہ کام کتنا افضل ہوگا جو کام خود خدا بھی کرتا ہو. تو میں نے کہا نا درود پڑھا کرو. دیکھیے میں ابھی مجھ سے قبل بار بار آپ نے یہ لفظ سنا, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. الحمدللہ ہم کھاتے اسی در کا ہیں اور پیتے بھی اسی در کا ہیں. بے شک بے شک زندہ باد. یہ رضا گروپ ینگ کمیٹی, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پوری گڑھی کی کمیٹی, جی جی بے شک, جتنے لوگ موجود ہیں میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح مسلک اعلیٰ. میں ابھی حال ہی میں حضور سید بادشاہ میاں بلگرام شریف میں حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں. غور سے سننا, سید بادشاہ میاں آقائی مولائی بلگرام شریف ولیوں کا میلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حضور سید بادشاہ میاں کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو حضور سید بادشاہ میاں نے 1 گھنٹہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہم فقیروں کو دیا جہاں میلہ لگا ہوتا ہے. اور میرے ساتھی علامہ محسن صاحب قبلہ مصباحی جو اس وقت جامع ازہر میں ہیں, وہ میرے ساتھ تھے, ہمراہ تھے. تو مسلک اعلیٰ حضرت پر آل رسول کا قول کیا تھا, آپ نے کیا فرمایا کہ آج کل لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا چولا پہن کر روٹیاں کھاتے اور کماتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی زبانی نہیں سادات کی زبانی بتا رہا ہوں. آل رسول کیا فرماتے ہیں, لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا, صرف اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا لینے سے وہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ لینے سے اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام کے جلسے کر لینے سے اعلیٰ حضرت کا نہیں ہو سکتا ہے. حضور آقائی مولائی سید بادشاہ میاں نے کیا فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا اس غلام کو یہ شرف آپ کی خدمت کا ملا ہے. آپ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت نہیں, صحیح مسلک اعلیٰ حضرت. جو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت پہ عمل کرتا ہو وہ ہمارا بھی ہے اور اعلیٰ حضرت کا بھی ہے. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام امام احمد رضا, نعرہ تکبیر زندہ باد. بے شک آپ کا قول یہ تھا آج کل لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پہ روٹیاں کماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام پہ دکانیں سجاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام پہ اپنی کمائی اپنی جیبیں بھرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں, صحیح مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہوگا تو اختر رضا نے کیل ٹھوک دی تھی اور قلم اٹھا کے لکھا تھا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. آپ نے فرمایا آج کل لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کا چولا پہن کر کے بیگانوں کی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں, بیگانوں کا نکاح بھی پڑھاتے ہیں, بیگانوں کے یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں, بیگانوں کے گھر شادیاں بھی کرتے ہیں, بیگانوں سے سلام و کلام بھی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں صحیح مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جو نبی سے ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, یہی سچا مسلک
بے شک زندہ باد. یہی سچا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. نہ ہم نکاح پڑھائیں گے، نہ ہم شادیوں میں جائیں گے، نہ ہم شرکت کریں گے، نہ ہم سلام کریں گے. کیوں؟ ہمیں بھیا جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. بے شک زندہ باد. بے شک وہ میرا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی صرف جیب بھرنے کے لیے نکاح پڑھا دیں، پیٹ پالنے کے لیے ہم لوگوں کو سلام ٹھوکتے پھرے. ہمیں آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، نائب رسول ہیں، اپنا وقار پہچانو. میرے نبی نے فرمایا علماء میرے دین کے، میرے علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو زمین پر دنیا میں دین پھیلاتے ہیں، دین چلاتے ہیں. بے شک زندہ باد. تو علماء کو اپنا شیوا، اپنا مقام پہچانا چاہیے اور صحیح مسلک اعلیٰ اس پر عمل رہیے. ہے یہ نہیں؟ صحیح مسلک اعلیٰ پہ عمل رہیے. ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ ہماری قوم بڑی جاہل ہے. بھائی سن رہے ہیں نا؟ میں بتایا میں 10 منٹ کے لیے آیا ہوں. میں کوئی خصوصی خطیب نہیں، خصوصی خطیب سے جو ہندوستان میں مشہور و معروف خطیب ہے، ابھی ان کا خطاب سنا ہے. اپنے بچوں کو نا میں پیغام دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو قلم دے دو. رضا ینگ گروپ کمیٹی، میری بات غور سے سنیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کی نسلوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور ایک تنظیم چلائیں. اس تنظیم سے کام یہ ہو کوئی غریب، کوئی بے سہارا بھوکا نہ رہنے پائے. ایک تنظیم چلائیں کوئی ننگا بغیر کپڑا کے نہ رہنے پائے. ایک تنظیم چلائیں جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہو اس سے ذات نہ پوچھو، اس سے بات نہ پوچھو، بھید بھاؤ نہ کرو. ہمیں جو نبی کا غلام ہو سینے سے لگاؤ اور کہو تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو مدینے والے کا غلام ہے، میں بھی مدینے والے کا غلام ہوں. زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. یہ بھید بھاؤ ختم کریں، یہ ذات پات کا معاملہ ختم کریں. سمجھ رہے ہیں نا میرے؟ تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑا دیں. کیا پکڑا دیں؟ قلم. اب بدنصیبی ہے ہماری، اللہ نے قرآن میں پوری سورہ قلم نازل فرمائی. پوری سورہ قلم نازل فرمائی. اب سورہ قلم ہمارے پاس ہے، اب پھر بھی قلم ہمارے پاس نہیں ہے. جاہل ہیں، گوار ہیں. صرف چند پیسہ کما لینے سے، ممبئی آ جانے کے بعد، پلسر میں رات دن پیٹرول بھروانے کے بعد گھومنے سے کچھ نہیں ہوگا میرے پیارے. کوٹ پینٹ مارنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہاتھ میں کڑا پہننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے بالوں میں ڈائی کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے اور اگر اپنی قوم کو بچانا ہے تو تمہیں اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اب مصطفیٰ کی شریعت کا وقار، شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا تاکہ تمہاری نسلیں بھی یہی پکار کے کہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا. بے شک. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. زندہ باد. زندہ باد. قلم پکڑا دے، قلم. بے شک. اپنے بچوں کو، اس سے مراد کیا؟ اپنے بچوں کو شکشت بنائیں، تعلیم دیں، علم دین اور علم دنیا دونوں سکھائیں. دونوں سکھائیں. ارے دولت صرف آپ ہی نے کمایا ہے کیا؟ شداد کے پاس کتنی دولت تھی، حامان کے پاس کتنی دولت تھی، نمرود کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن وہ بیگانہ تھا، محروم رہ گیا. کس سے؟ محبت مصطفیٰ سے. دولت صرف دولت کمانے سے کچھ ہونے والا نہیں. قلم دے، اور یہی قلم آج غیروں کے پاس ہے. جب چاہے ہمارے لیے انصاف کرتے ہیں، جب چاہے ہمارے حق میں قلم چلاتے ہیں، جب چاہے کچہری میں ہمارے نام کا وارنٹ نکلتا ہے، جب چاہے عدالت میں ہمارے لیے قلم چلتا ہے، جب چاہے تھانے پہ ہمارے لیے قلم چلتا ہے. اے میرے عزیز، کیونکہ قلم ہمارے پاس نہیں ہے، غیروں کے پاس ہے. آج سے غالباً 1.5 سال پہلے قلم ایک جج کے پاس گیا تھا.
اور بد مذہب کے پاس، جج کے پاس، اس نے ہماری امانت ہم سے چھین لی۔ میں جو بات کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری امانت ہم سے چھین لی تو قلم دو، اس سے کیا مراد ہے؟ قلم اپنوں کو دو، قلم بیگانے کے پاس ہے۔ اگر قلم تم اپنے بچوں کو دو گے، آج قلم بیگانے کے پاس قلم چلاتا ہے، کوئی لکھتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، کوئی کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، کوئی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ہمیں جب یہ کلام ایک غیر کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، اور جب ایک عاشق کے پاس آتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہمیں یہی کلام جب ایک غیر کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے نبی مجبور ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہی کلام جب بریلی کے تاجدار کے پاس آتا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمیں جب یہی کلام غیروں کے پاس گیا ہے تو انہوں نے لکھا ہے نبی مجبور ہے، لیکن جب عاشق کے پاس آیا ہے تو انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو لکھائیں۔ میں نے بتایا پیسہ کمائیں، اور آخر میں ایک پیغام لے لیں، مثلا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، اور دیکھیں جو آل رسول سادات کرام ہوتے ہیں تو سخاوت تو ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، وہ اپنے لیے نہیں نانا کی امت کا فائدہ دیکھتے ہیں، نانا کی امت کا۔ تو جو حضرت نے مجھے نسخہ بتایا تھا میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں۔ آل رسول سے میں نے سنا ہے، میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ اور کیا ہے؟ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو انسان بے روزگار ہو یا روزگار ہے رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، قلم سے لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا اس انسان کو یہ چاہیے، دکان ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، یہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ حضور سیدی سرکار بادشاہ میاں نے یہ نسخہ فرمایا کہ وہ انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرے اور 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کرے، اول آخر درود شریف پڑھا کرے، اور پڑھ کر کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، اللہ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، اور یہ جلسہ انشاءاللہ سجدہ رہے گا، اور ہمیشہ ابھی مجھ سے قبل مولانا ذوالفقار صاحب بتا رہے تھے، سن رہے تھے نا کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو لوگ میرے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میں اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہو، جی جی ہے نا، اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ شعر سن لیں کہ مہر حق کے نور سے زوبار ہے احمد رضا، واہ واہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ مہر حق کے نور سے زوبار ہے احمد رضا، قصر علم و فضل کا مینار ہے احمد رضا، بے شک بے شک، قصر علم و فن کا مینار ہے احمد رضا، یادگار بو حنیفہ مظہر غوث الورا، بے شک بے شک، یادگار بو حنیفہ مظہر غوث الورا، جانشین حیدر کرار ہے احمد رضا، جانشین حیدر کرار ہے احمد رضا۔ اور رضا گروپ کے نوجوان اور پورے گڑھی کے مسلمان اس شعر کو سن لیں کہ نام سے خوش ہو تو سنی، جل اٹھے تو بدعتی۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ نام سے خوش ہو تو سنی، جل اٹھے تو
بدعتی نام سے خوش ہو تو سنی، جل اٹھے تو بدعتی، حق غلط کی جانچ کا معیار ہے احمد رضا، حق غلط کی جانچ کا معیار ہے احمد رضا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔